بھائی عبد المقیم ایک بات کہوں مانا کہ تم حسین ہو پر دل کے سخی نہیں، مجھ سائل کا ایک سوال بھی پورا نہ کر سکے، ایک سوال بھی پورا نہیں کر سکتے آپ مجھے کہیں بخاری کا ایک حدیث پر انگلی رکھ دیں، اس کا ترجمہ لکھو، فقیر انشاءاللہ لکھ دیں، فقیر انشاءاللہ لکھ دیں، آپ حدیث کا ترجمہ لکھنے سے انکار کیوں کرتے ہیں؟ ماں جواب ہو جواب ہونا۔ ایک بات کہوں، میری موبائل میں ریکارڈنگ اب بھی ہے، مدینہ یونیورسٹی کا آپ کے اچھے درجے کا کلیہ کا جوناگڑھ کا پڑھنے والا اس حدیث پہ مجھ سے چاٹ کھا گیا، بھاگ گیا، اس کو انہوں نے کہا میں تحقیق کرنے آیا ہوں، میں نے کہا اے عربی صاحب لفظ تحقیق ہوتا ہے بربد تفعیل، تحقیق نہیں ہوتا ہے، پہلے اس کو یہیں پکڑانا، اس کے بعد حدیث ہی بول گیا بیچارے۔ جب مدینہ یونیورسٹی والا بھاگ گیا تو دوسرا مدینہ والا نہیں بھاگے گا۔ مولانا بھائی عبد القدیر اللہ کی قسم میں دوستی میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے لیے ترجمہ لکھ دیں۔ میں بھی آپ کے ساتھ حسد تو نہیں کرتا، ایک منٹ میں بھی آپ کو یہ کہتا ہوں، ٹھیک ہے حسد نہیں کرتے نا، دوستی میں تو دوست کا پتہ کیا مانے ہے، دو دست اصل لفظ ہے، دو ہاتھ، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے مخالف نہیں ہوتا، آپ ترجمہ لکھ دیں۔ میں آپ کو یہ بات تو سنو ہے، بات تو سن لو آپ، سنا دیں۔ ایک ٹرک ہے جو آپ کو بار بار ملا اور مولانا میں بات ویڈیو ملا رہا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں، میں نے بھی دیکھے بھائی آپ نہ بولیں، میں اس کی بات سنوں، ایک منٹ ایک آخری بات کر دوں، میں اس کی بات سنوں، مولانا خاموش میں روک رہا ہوں، میں اس کی بات سنتا ہوں، ایک گھنٹے کے لیے سننے کے تیار ہوں قسم سے، بس بالکل نہیں بولوں گا، یہ ایک بھی نہیں بولوں، بات سنو نا، لیکن شرط یہ اس کے بعد ترجمہ لکھ دے گا۔ آپ بات سنو، آپ لوگوں کا وقت پہلے سے یہ کام بنایا ہوا تھا، اس نے مجھے بتایا تھا کہ مولانا صاحب بیٹھیں گے، مفتی رضوان، اب مفتی رضوان آپ ہی ہے نا، جو بھی ہے یہ مفتی رضوان ہے، یہ ہے اس کو بٹھائیں گے نا، پھر ابھی اتنے سارے لوگوں کو بٹھایا نا، اس نے کہا کہ اس طرح بٹائیں، پہلے بتا تھا کہ ہمیں چیلنج دے تو یہ کرو، مولانا ایک منٹ، اتنے سارے لوگ آپ سے بحث کر رہے ہیں، نہیں یہ تو سن رہے ہیں، اللہ کی حدیث لوگ نہ سنیں، آپ نے یہ ہم اور آپ اور ہم یہ ہنسے، یہ ہنسے، اس مجھے کتنے دفعہ ہنسے، ایک منٹ اس کے بعد ہنسے جب میں نے روکا، نہیں پہلے کیوں ہنسے، ایک منٹ، اس کی داڑھی مجھ سے بڑی ہے، اس کی پگڑی ہے سر پہ، میرے سر پہ ٹوپی ہو، میری بات مان رہے ہیں، مولانا آپ ایک منٹ چپ ہو جائیں نا، آپ نہیں بولے، وہ آپ جو بھی پوچھیں، یہ دیکھو کوئی ہنس رہا، نماز کا ٹائم جا رہا ہے وہ پھر بھی سارے ٹھہرے میری وجہ سے، مولانا یہ بات نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، آپ مرد ہیں، عورت نہیں ہے کہ آپ بندوں سے شرم کر رہے ہیں، آپ مسئلہ بتائیں، بندوں سے میں شرم نہیں کرتا، تو پھر کیوں کہتے ہیں سارے، میں یہ کہتا ہوں نا، اس طرح آپ نے ساتھیوں کو بٹھایا ہے نا، اس طرح میں یہی کہتا ہوں۔ مولانا ایک چھوٹی سی بات ہے، پھر میں نے آپ کی بات سن لی ہے، اب کوئی بات مزید ہے؟ میں یہی کہتا ہوں نا، کل آپ نے جو یہ لکھا ہے نا حدیث مولا علی قاری حنفی کا، اس کا میں آپ کو تحقیق لے کے آؤں گا، ٹھیک ہو گیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کل لانا، آج ترجمہ لکھ دو، میں نے ان کی بات سن لی، نہیں ترجمہ میں آپ کو آپ کی کتاب کا لے کے یار نہیں ہنسو یار، آپ کے گھر کا ترجمہ ہوگا، میرے گھر کا نہیں ہوگا، مولانا ایک منٹ، میرے گھر کا ہوگا، آج آپ میرے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کے لیے ترجمہ لکھ دو، میں آپ کے گھر کا کتاب لے کے میں آپ کے گھر کا ترجمہ، میں اپنا ترجمہ نہیں لکھتا اپنی طرف سے، آپ کو آتا نہیں، کیوں نہیں آتا، آتا تو لکھتے، میں نے آپ کو پہلے بتایا، آپ مانتے نہیں، حنفیوں کا ٹائم ہوتا ہے، بات درست کر لیں مفتی صاحب، ہمارا چھوڑے، ابھی تک انہوں نے جو عمل کیا ہے وہ اپنا تو لکھ لینا، ہمارا چھوڑ دیں، ایک منٹ، اچھا چھوڑ، میں دوسری بات پہ آپ کس طرح عمل کرتے ہو، مولانا بات لمبی ہو جائے گی، بھائی عبد القدیر قریشی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، چھوڑیں اس ترجمے کو، آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث یاد دکھا دیں یا لکھ دیں، سمجھ آئیے، جس میں وہ رسول اللہ وفات تک رفع الیدین کرتے رہے، وفات، بات سنو، میں آپ کو کل حدیث لے کے آؤں گا، حدیث یہ نبی علیہ السلام نے آخری دور میں رفع الیدین کیا ہے، آخری دور میں نہیں پوچھا میں، آخری دور کی بات نہیں، آپ یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں آخری دور میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ بھی منسوخ کہتے ہیں، میں مسئلہ قربانی پہ چل پڑوں گا تو بہت سی مسئلہ آخری سال ہوگا نا، آخری سال کی بات نہیں ہے، سال تو بہت بڑی بات ہے، اس کا بھی میں رسول اللہ حتیٰ لقی اللہ کے لفظوں کے اللہ سے ملاقات کر گئے ہیں، وہ روایت صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہوگی، آپ یہ بات مجھے لکھ دیں، میں بس باقی باتیں چھوڑ دیں، بس یہی لکھ دیں، اس میں یہ ہو کہ نبی علیہ السلام وفات تک رفع الیدین کرتے رہے، یہ تو چلو اللہ کے ساتھ ملاقات تک، جو بھی کہہ دیں انتقال تک، آپ پھر بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جب اس کے موت حاضر ہو اس وقت تک، یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام آخری ہجری تک، اچھا چھوڑیں، حضور پاک علیہ السلام نے آخری نماز کون سی پڑھائی ہے صحابہ کو جب صدیق اکبر پڑھا رہے تھے، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ حضور نے پڑھائی ہے نا، اس میں آپ یہ بتائیں گے کہ اس میں رفع الیدین بتائیں، ہاں میں یہ پوچھوں گا نا آخری زندگی میں حضور نے رفع الیدین کیا ہے، بس نہیں ہے، نہیں تو آپ مان گئے کہ آخری نماز حضور نے پڑھائی ہے اس میں رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے، اس کا میری بات سنو، نماز کا ذکر ہے، نماز پڑھی، اس میں تو یہ نہیں بتایا کہ نبی علیہ السلام نے اس طرح رفع الیدین کی، یعنی اس کا معنی یہ جس میں ذکر نہ ہو تو نہ ہونا نہیں ہوتا،
یہ بتا رہے ہیں عدم ذکر عدم کو مستلزم نہیں ہے, یہی کہہ رہے ہیں نا. کیا اس اصول پہ ذرا پکے رہیں. بات سنو, یعنی عدم ذکر عدم کو مستلزم نہیں ہے, یہی کہہ رہے ہیں. یعنی عدم ذکر عدم کو مستلزم نہیں ہے, پکے ہیں اس بات. میں 10 مسئلے اسی اصول سے حل کروانے ہیں. اب جو ہم بیٹھے ہیں اس کا کوئی خلاصہ تو کر لیں, اٹھنے سے کوئی ایک بات طے کر لیں. یہاں لکھ لیتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخر زندگی تک رفع الیدین کرتے رہے, آخر زندگی تک. یہ لفظ ہو, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہو. آخری زندگی نہیں, آخری سے لیتے نا جب وہ اس سے روح قبض ہو گیا, آپ وہ یہ مطلب لیتے ہیں نا. میں کہوں آخری ہجری تک, آخری ہجری کے بعد پورے 1800 نمازیں بنتی ہیں, ایک سال میں 1800 نماز ہے. اب 1800 نمازوں کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اس حدیث کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا نا کہ یہ حدیث نبی علیہ السلام. مولانا میں نے یہ نہیں پوچھا, مجھے یہ بتائیں حضور. ایک منٹ, اچھا ایک اور بات, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ رفع الیدین سے نماز پڑھی؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ہمیشہ پڑھی, لیکن آپ ابھی کہیں گے نا کہ ہمیشہ والا لفظ. مولانا ایک منٹ تو پوچھوں گا تو صحیح. آپ جب کہتے ہیں تو دلیل کیوں نہیں دکھاتے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں حضور نے رفع الیدین کبھی نہیں چھوڑا, ہمیشہ پڑھتے رہے. نماز میں بتایا نبی علیہ السلام نے نماز پڑھتے تھے اور رفع الیدین نہیں کیا. مولانا ایک منٹ, میرے سوال کا جواب ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ رفع الیدین کرتے رہے, کبھی نہیں چھوڑا, یہ لفظ ہے, یہ لکھو. کیا پھر بتا, حضور ہمیشہ رفع الیدین کرتے رہے, کبھی نہیں چھوڑا. بالکل حدیث ہے نا. بات سنو, اللہ آپ کو جزا. پہلا ایک منٹ, میں آپ کو حدیث مقید وہ لکھ دیتا ہے, آپ روکتے نبی علیہ السلام کر دیتے نا. آپ لکھ دیں نبی علیہ السلام آخر زندگی تک, چلو ہمیشہ آخر زندگی بھی چھوڑے, وفات بھی چھوڑے, نبی علیہ السلام ہمیشہ رفع الیدین کرتے تھے, کبھی نہیں چھوڑا. بالکل یہ لکھ دیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے کل آپ نے مجھے دلیل دینی ہے, اور کتابوں سے نہیں, صحیح کتابوں سے دینی. اور کوئی کتاب نہیں, کوئی کتاب تو میں نسائی پڑھوں گا, آپ نے کہنا ہے ابھی آپ نے کہا تھا صحیح عین سے پڑھو, انہوں نے یہی کہا ہے نا. آپ لوگوں نے اس نے بات کیا تھا. اور کی کتاب ہے کہ نہیں. ایک منٹ بھائی, اور کتابیں ہیں جو بھی ہو صحیح حدیث. ایک منٹ, صحیح حدیث نہیں, میں بات کر رہا ہوں. صحیح حدیث کی بات آئے گی نا, پھر معاملہ لمبا آ جائے گی, اس کے راوی دکھاؤ یہ وہ. صحیح بخاری کو آپ بھی صحیح کہتے ہیں, میں بھی صحیح کہتا ہوں. صحیح مسلم کو آپ بھی صحیح کہتے ہیں, میں بھی کہتا ہوں. ان دو میں اس کا معنی ہے تمہارے پاس نہیں ہے, تبھی اور کتابوں کی بات کرتے ہو. نہیں, اور کتاب ہے نہیں. مولانا ایک میں نے کہا نہیں, میں نے کہا ہے ابو داؤد مانو گے تو پوری مانو گے, پھر ابو داؤد ایک حدیث کو دیکھیں گے, بس ختم بات ہے. آپ جو کتاب بھی حدیث کی دکھائیں گے, پھر باقی حدیثیں اس کی مانیں گے, لکھ دیں. نہیں, اس پر آپ ذخیرہ حدیث کی ایک ایک منٹ, صحیح ہوگی, ختم ہو گیا. صحیح بخاری میں تمام حدیثیں صحیح ہیں, بالکل صحیح بخاری. صحیح مسلم میں تمام حدیثیں صحیح ہیں, اس سے مجھے دکھا دیں, لکھو. اور کتابوں میں نہیں. صحیح ابو داؤد میں تمام حدیثیں صحیح ہیں, نہیں. اچھا نسائی میں تمام حدیثیں صحیح ہیں, تو اس میں ضعیف بھی ہے نا, اس کو چھوڑو, مجھے صحیح والی کتاب سے دکھانا. یہ تو بات تو صحیح حدیث سے دکھا دیں. آپ یہ کیسے حدیث سے دکھا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو مولویوں نے بات سمجھائی ہے کہ خدا کے لیے بخاری مسلم مت لکھنا. آپ کو سمجھائی, میں لکھ کے دیتا ہوں. حضور نے رفع الیدین, ایک منٹ پوری بات سنیں, حضور نے رفع الیدین چھوڑوانے کا حکم کیا ہے. صحیح مسلم. حضور نے کہا امام کے پیچھے سورۃ قرات مت کرو. صحیح مسلم, میں پیش کرتا ہوں ابھی. صحیح مسلم جلد اول صفحہ 174, وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنصِتُوا. لوگو جب امام پڑھنا شروع کرے تم چپ کا جایا کرو. حضور کی حدیث ہے صحیح مسلم, آپ نے یوں رد کر دینا. یاد رکھیں, ایک منٹ, ایک وقت ہوتا تھا, فاتحہ قرات نہیں ہے, فاتحہ قرات نہیں ہے, نہیں پھر فاتحہ میں علیحدہ حدیث ہے. ایک منٹ, فاتحہ قرات نہیں ہے, فاتحہ قرات نہیں ہے, قرات ہے کیوں نہیں ہے؟ تو پھر وہی آ گئے نا جو قرات پہ منع کرتے تھے. یہاں پر مطلب کون سا ہے؟ مولانا ایک منٹ, میں نے مطلب نہیں پوچھا, میں نے حدیث پوچھی ہے. مطلب آپ کیوں, آپ کا مطلب مانو ابو حنیفہ کا نہ مانو, چھوڑیں. مولانا یاد رکھیں, میں نے جب آل حدیثوں پہ پکڑ کی ہے, میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں صحیح بخاری صحیح مسلم لے آئیں. صحیح بخاری میں روایت موجود ہے, حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا, جلد اول صفحہ 26, حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں پیشاب کرتے وقت منہ قبلے کی طرف کرنا منع ہے, کمر قبلے کی طرف کرنا منع ہے, منہ مشرق کی طرف کرنا منع ہے, کمر مشرق کی طرف کرنا منع ہے. آپ آل حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے, منہ قبلے کی طرف بھی کر سکتے ہیں, کمر بھی کر سکتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے, حضرت امام بخاری فرماتے ہیں, کان القوم یسجدون علی القلنسوۃ والامامہ, کہ صحابہ کرام ٹوپیاں اور پگڑیاں پہن کے نماز پڑھتے تھے, آپ لوگ ٹوپی اور پگڑی پہننے کو لازمی نہیں سمجھتے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے, حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو قبر میں دوسری موت نہیں آئے گی, آپ قبر میں موت کے قائل ہیں. آپ صحیح بخاری کیسے مانتے ہیں؟ بس کیوں نہیں مانتے؟ مانتے تو لکھ دیں, کل دکھائیں گے صحیح بخاری سے. صحیح حدیث سے, صحیح حدیثوں سے میں بھی دکھاؤں گا, پھر میں لکھ دیتا ہوں حضور نے رفع الیدین چھوڑا ہے. بس آپ بھی دکھائیں, میں دکھا دیا, آپ مان لیں. صحیح حدیث سے جو بھی کتاب ہو نا, اچھا پھر صحیح حدیث دکھائیں گے. صحیح حدیث ایک شرط اور ہوگی,
پھر ایک شرط اگر بخاری مسلم آپ دیکھ لیں اب بخاری مسلم انہیں چھوڑیے نہیں چھوڑیے لکھیں اس کا بات آپ غلط کر رہے ہیں. بخاری بھی ہو مسلم ہو ابو داؤد ہو ترمذی ہو بخاری چھوڑ دیے اس میں شرط رکھیں مولانا صاحب میری بات تھوڑا ان کو ٹائم بخاری ہو مسلم ہو ترمذی ہو ابو داؤد ہو ابن ماجہ ہو نسائی ہو جو بھی ہو فضائل اعمال لیکن جو بھی ہو فضائل اعمال جو بھی ہو یار نام تو لے لو میرے شیخ کی کتاب کا. فضائل اعمال ہو جو بھی ہو لیکن جو صحیح حدیث ہو ہم اس کو مانیں گے صحیح حدیث سے ہم مولانا بات ٹھیک ہو گئی صحیح حدیث سے. ایک منٹ میں نے صحیح مسلم صحیح بخاری کی شرط لگائی آپ کی وجہ سے میں شرط چھوڑ رہا ہوں ایک شرط میں نے چھوڑ دی. آپ نے سٹارٹنگ میں یہ نہیں کہا تھا کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری مجھے کہا تھا میں نے آپ نے مجھے کہا تھا کہ بخاری اور مسلم جو ہے یہ پوری مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے. ابھی آپ دوسری کتابوں پہ جا رہے ہیں میری تحقیق میں تو یہ نہیں تھی نا میری تحقیق میں مولانا ایک منٹ آگے چلنے دیں آگے چلنے ایک منٹ بھائی عبدالقدیر جی جناب پلیز. انہوں نے بھائی فرمایا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں لکھا ہو. آج میں بخاری اور مسلم سے آگے نہیں گیا اس وجہ سے آپ پھنس گئے آپ دوسری کتابوں پہ گئے. کیوں پھنس گئے صحیح بخاری میں نے آپ کو حدیث بتایا اگر آپ نہیں پھنسے صحیح بخاری لکھ دو. کیوں صحیح اور حدیثوں کی کتابیں نہیں ہے پھنس گئے نا تبھی اور کا نام نہیں بخاری ایک بندہ کہ یہ دو کلاشن کوفے چلتی ہیں تو کل کہے گا میں جو بھی چلاؤں تو اس کا معنی دو نہیں چلتی نا. کیوں نہیں چلتی لیکن ان سے دکھاؤں گا اور حدیث نہیں ہے میں یہ بتا رہا ہوں میں ہر صحیح حدیث کی بات کر رہا ہوں. مولانا ایک بات میں کرتا ہوں ایک منٹ ذرا صبر عبدالباری بیٹھو مجھے معلوم ہے آلاف کی نماز. بات یہ ہے یعنی میں الحمدللہ حنفی ہوں پکا حنفی ہوں. بات یہ ہے ابھی ہونے والے ہیں نا ہاں ابھی غیر مقلد ہونے والے ہیں. اللہ نہ کرے میں غیر مقلد مرزا قادیانی والا مذہب اختیار کروں. اللہ مجھے بتائے اللہ بچائے. اہل حدیث کا معنی محدث تو بن سکتا ہوں اہل حدیث کا معنی انگریز کے ایجنٹ نہیں بن سکتا. حدیث کی بات ہے اہل حدیث کا معنی محدث ہے تو حدیث کو بخاری آتی نہیں ہے کیسا محدث ہے. ابھی ہم آپ کے پاس بیٹھے ہم انگریزوں کے ایجنٹ. میں نے آپ کو کہا ہے ابھی آپ نے بتایا میں نے کہا اشارتاً تو کہا ہے آپ نے. اچھا ایک منٹ صبر ہو گیا. آپ موضوع میرا چینج کر رہے ہیں اس پہ آ جاتا ہوں میں اس پہ آ جاتا ہوں. نہیں موضوع ہم چینج نہیں کر رہے ہم ہماری انگریز کے ایجنٹ ابھی ثابت کرتا ہوں. نام کس نے ایک منٹ ابھی ثابت کرو گا اہل حدیث نام کس نے دیا ابھی پوچھو یہ میں کہہ رہا تھا اس نے بتا دیا. میرے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں نا میں کہتا ہوں مولانا محمد حسین بٹالوی آپ کے بڑے ہیں اشاعت السنہ سن 1888 میں انہوں نے لکھا ہے کہ انگریز نے ہمیں نام دیا اہل حدیث. کیوں دیا ہے کیوں دیا یہ انہوں نے اس کے حق میں کتاب لکھی تھی الاقتصاد فی مسائل الجہاد. انگریز کو کہا جہاد حرام ہے اس نے کہا چل تمہیں نام آلہ ہے. اگر میں آپ کو وکٹوریا کی کتاب دکھا دوں کہ جس نے کہا تھا کہ یہ دیوبند والے جو ہے نا یہ ہماری جو ہے پیداوار ہے تو ہو گیا. ایک منٹ اب اگر میں آپ کو دکھا دوں میرا جواب یہ بات چھوڑو یہ اور طرف جا رہی ہے. میرا جواب سنیں گے. چلو ٹھیک ہے میں اپنے شیخ کی جو ہے احترام کرتا ہوں. اچھا میں آپ اس کی جو ہے نا بات مولانا میں جواب دے دوں میں اپنے شیخ کا احترام کرتا ہوں. ایک منٹ صبر میں اپنے شیخ کا نے کہا کہ احترام نظیر آ گیا میں اپنے شیخ کا احترام کوئی ضد والی نہیں بھائی والی میں آپ کو ابھی گلے لگا سکتا ہوں میں آپ کو ماتھا چومنے کے لیے تیار ہوں. ضد کیسی ہے چھوڑے مولانا ایک منٹ. بات یہ ہے یہی وکٹوریا آپ کو نام دینے والی ہے یہی ملکہ وکٹوریا آپ کا نام اوپر لکھا ہوا ہے ملکہ وکٹوریا ذل اللہ فی الارض اللہ کا سایہ ہے زمین میں. یہی وکٹوریا آپ کو نام دینے والی ہے. میں اہل حدیث نہیں کہتا اہل وکٹوریا کہتا ہوں یاد رکھنا. اس نے الزام لگایا آپ نے مانا ہے. خیر ہے اب یہ جو آپ بات چلی گئی ہے نا یہ آؤٹ آف چلی گئی ہے نا مناظرے سے آؤٹ آف سلیبس پھر آ جائے سلیبس بات اس طرح ہے نا میں اسی پہ کہتا ہوں کل جو ہے نا ہم جو ہے نا آپ ٹائم جو ہے نا وہ فکس کر لیں گے جس کتاب کی بھی صحیح حدیث جس کی جو بھی ہو حنفی ہو شافعی ہو مالکی حنبلی جو بھی ہو دنیا کا کوئی بھی ہو لیکن صحیح ہو چاہے شیطان کی صحیح بات کیوں نہ ہو جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹمپ لگایا ہو جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کرسی ابو ہریرہ کو بتایا نہیں ہے شیطان کی بات نہیں. حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ آپ حضرت نہیں کہتے اس کی وجہ گالی تو نہیں ایک اس کی وجہ مجھے بتا نہیں آپ اس کے جواب دیں دوسری طرف نہ جائیں نا پلیز. آپ اس کہنا شیطان کی بات پہ ہم شیطان کی بات پہ میں منع کرنے کے باوجود بھی ہنس رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو منع کرو اس کو ریکارڈنگ میں بتاؤ کہ شیطان نے کرسی دکھائی تھی پڑھائی تھی آپ کو ابو ہریرہ کو رضی اللہ تعالی عنہ. بس ایک بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ حضرت ابو ہریرہ کی تصریح ہے آپ ہر بات شیطان کی نہ کریں نا ساتھ آپ بتائیں نہیں یہ ہم سے نہ یہ کمی نہیں ہے اس کو سبسکرائب نہیں ہے مولانا یہ جان بوجھ کے ہنسے ہیں. شیطان کی بات نہیں آیت الکرسی رسول اللہ کی بات ہے. رسول اللہ نے اس اسٹمپ لگایا میں چیلنج کرتا ہوں شیطان کی بات نہیں ہے آیت الکرسی میں چیلنج کرتا ہوں وہ ہنسے مجھے پتہ ہے. بات سنو یہ کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ابو ہریرہ کو جو واقعہ ہے
حضرت ابو ہریرہ کا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ جب یہ آیت الکرسی اس کو بتائی تھی چوری کی اور کس نے بتائی تھی؟ شیطان نے بتایا تھا نا، اس نے صرف یہ بتایا. یار شیطان کی بات نہیں ہے، ادھر بات سنو، ایک منٹ. آپ مدرسے کے محتمم ہیں، آپ نے کہہ دیا اپنے مدرسے میں سر پہ ٹوپی پہنو، اور ادھر سے ایک عیسائی نے لڑکوں کو کہہ دیا سر پہ ٹوپی پہنو، تو عیسائی کی بات بنے گی یا آپ کی بات نقل کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کو شیطان نے آیت الکرسی بتائی، حضور نے تصدیق کی، تو آیت الکرسی شیطان کی نہیں بنی، خدا کی بنی. خدا کی بنی. میں یہ نہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہ نہیں، لیکن ابو ہریرہ کو نبی علیہ السلام نے کیا بتایا؟ یار میں چھوڑے نبی، مجھے یہ بتائیں ابو یہ آیت الکرسی شیطان کی ہے؟ یہ نہیں ہے. نہیں، میں وہ ہر وہ بات مانتا ہوں جو رسول اللہ سے مواقف ہو صلی اللہ علیہ وسلم. شکر ہے. ایک منٹ چھوڑیں، ہر وہ بات مانتا ہوں چاہے وہ امام ابو حنیفہ کی کیوں نہ ہو. ایک منٹ صبر کریں، مجھے پتہ ہے بھائی، بات ایک چھوٹی سی اور کر رہا ہوں. میں آپ کی بات آ گیا ہوں، آپ مجھے صحیح حدیثیں دکھائیں. ٹھیک ہے، ہم نے کل کا دن فکس کر دیا. پھر ایک شرط میں تو بتاؤں نا، آپ کی وجہ سے میں نے شرط چھوڑ دی، لیکن وہ حدیث صحیح ہے یہ کون بتائے گا؟ کیا جو آپ صحیح حدیث مجھے دکھائیں گے وہ حدیث صحیح ہے یہ ہمیں کون بتائے گا؟ یہ اسماء الرجال والے معتبر ہیں تو پھر امام حنیفہ معتبر کیوں نہیں؟ اچھا بالکل. اللہ بتائے یا اللہ کا رسول بتائے، جو آپ کے دو اصول ہیں. یا اللہ بتائے یہ حدیث صحیح ہے یا رسول اللہ بتائے حدیث صحیح ہے. میں دنیا کی کوئی کتاب ماننے کے لیے تیار ہوں. اچھا اس کی بغیر نہیں، ہمارے اصول بھی اطیع اللہ اطیع الرسول، کیونکہ آپ کے اصول دو ہیں نا، یا اللہ یا رسول. پھر مسلم کا حدیث جو آپ نے بتایا اس کے اللہ کے رسول نے بتایا ہے اس کو نفذ ذرا. نہیں کس نے بتایا کہ یہ حدیث صحیح ہے؟ کس نے؟ یار میرا اصول تو 4 ہے، میں تو اصول اپنے مانوں گا، ورنہ آپ 4 اصول مانے اور مقلد بنے. اپنے لیے اصول 4 باتیں، ہمارا دل جب اچھا پھر 4 نہیں مانتے. میں بتاتا ہوں میں حنفی ہوں، میرے اصول حنفیوں والے ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ کے اصول اہل حدیثوں والے ہیں. حنفیوں کا اصول ہے دین اسلام کے 4 اساس، قرآن سنت اجماع قیاس، اور اہل حدیث کے 2 اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول. آپ نے اپنے اصول نہ چھوڑے، میں اپنا اصول نہیں چھوڑا. یہ کون سی بات؟ آپ یہ حدیث پھر کیوں مانتے ہیں؟ کون مسلم کا؟ یہ میرے حدیث میرے اصول کے مطابق ہے، آپ کے اصول کے مطابق. اگر وہ دوسرا حدیث بھی میں بتاؤں وہ بھی آپ کے اصول کے مطابق ہو، ضرور مانو. اچھا ضرور مانو. کیوں آپ اسماء ایک منٹ صبر، ضرور مانو. ٹھیک ہے بس صحیح. قابل عمل تب ہوگا جب امت کا اجماع ہوگا. ٹھیک ہے صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ایک اب بات طے ہو گئی. بالکل. اور یہ میں ابھی لکھواتا ہوں، اور آپ اس حدیث کو صحیح مانیں گے کون سے حدیث؟ جو مجھے پیش کریں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ صحیح مانیں گے؟ صحیح ٹھیک ہے. لکھ دیں یا اللہ کے رسول، آپ کے اصولوں کے مطابق وہ صحیح ہوگی. ٹھیک ہے، بالکل لکھ دیں، بس طے ہوگا. جو حدیث صحیح ہو، اللہ کے رسول کے کہنے کے مطابق صحیح ہو. اسماء الرجال کی نہیں بات نہیں ہے. کیوں اسماء الرجال کی بات؟ یار اسماء الرجال والوں کی بات ماننا جائز ہے، امام حنیفہ کی بات ماننا حرام ہے. نہیں پھر یار اسماء الرجال والے امتی نہیں ہیں، اطیع اللہ اطیع الرسول میں شامل ہے. اس کے دور میں یہ راوی وغیرہ گزرے ہوئے. کیا چیز؟ راوی وغیرہ اس کے دور میں گزرے ہوئے. اچھا جو راوی اس کے ہاں گزرے اس کی بات معتبر ہے، ابو حنیفہ صحابہ سے پڑھے اس کی بات معتبر نہیں ہے. یہ کیسا اصول رکھا ہوا ہے؟ آپ جو حدیث مانتے ہیں کیوں مانتے ہیں؟ میرے 4 اصول ہیں. کون سے؟ قرآن سنت اجماع قیاس. اس کے بغیر نہیں مانتے. نہیں مانتا. پھر یہ حدیث کو کس طرح، راویوں کو کس طرح مانتے ہیں؟ قرآن پاک نے کہا ہے 4 اصولوں کے مطابق بات مانو، قرآن سنت اجماع قیاس. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میں پڑھتا ہوں سورۃ اعراف آیت نمبر 2، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، قرآن مانو. سورۃ نساء آیت نمبر 59، واطیعوا الرسول، نبی کی بات مانو. سورۃ نساء نمبر 115، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اجماع صحابہ مانو. سورۃ لقمان آیت نمبر 15، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، قیاس مانو. میں یہ 4 اصول مانتا ہوں. بات سنا بھی ٹھیک ہے. حدیث میں کل لے کے آؤں گا نا. ٹھیک ہے آپ بھی کتاب وغیرہ ہو. بھائی عبدالقدیر، بات ختم ہو گئی. میں یہ بات طے کر رہا ہوں، آپ حدیث لاؤ گے، اگر وہ صحیح ہوگی تو اس کا صحیح ہونا اپنے اصولوں کے مطابق دکھاؤ گے. آپ کے اصولوں کے مطابق نہیں ہوگا. یار میرے اصولوں کے مطابق آپ دکھائیں گے تو میں اپنے اصولوں کے مطابق دکھاؤں، آپ مانیں گے؟ کیوں نہیں مانا؟ حدیث میں نے دکھا دیا صحیح بخاری صحیح مسلم ملا علی قاری کے اصول ہے، آپ مان لیں. کل میں اس کا جواب دوں گا نا. یہ اچھے مجتہد جو آج نہیں دیتے جواب. اچھے انسان سے جو ہے نا ٹھیک ہے، آج یہ کہتے ہیں یار مجھے چلو ٹھیک ہے مجھے پتہ نہیں ہے، احتیاط کرے گا، تحقیق کرے گا. علم جو ہے نا سمندر ہے نا. جزاکم اللہ. ٹھیک ہے، اس سمندر سے کل 2 موتی لے کر میرے پاس آنا، لیکن صحیح اللہ کے رسول نے کہا. ٹھیک ہے، ایسے صحیح امتیوں کی صحیح نہیں مانتے. حدیث صحیح ہو لیکن اللہ کے رسول نے کہا. تو صحیح بات ہے، جب آپ ہر بات اللہ کے رسول کی آپ کے علماء اس کے حدیث کے بارے میں کہیں گے. یار میرے علماء تو یہ بھی کہتے ہیں امام حنیفہ امام اعظم ہے، آپ نہیں مانتے. میرے علماء کو چھوڑیں. ایک طرف اللہ کا رسول ہے، جب اللہ کا رسول اس حدیث کو صحیح نہیں مانتا، آپ کیوں مانتے؟ کیوں نہیں مانتے؟ مانتے. میں یہ مجھے دکھا دینا رسول اللہ صحیح کہا. صحیح ٹھیک ہے، یہ لکھ دو بس. حدیث ہوگا نبی علیہ السلام کا صحیح حدیث ہوگا. حضور پاک علیہ السلام کی حدیث ہو، حضور نے اس حدیث کو صحیح فرمایا ہو، میں مانوں گا.
جس میں بخاری میں بھی اس طرح حدیث نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہاں حدیث صحیح ہے، بخاری حضور نے میں نہیں کہا نا، ہاں تو پھر آپ بخاری کو صحیح کیوں کہتے ہیں؟ اسماء الرجال کے ذریعے کہتے ہیں، اسماء الرجال کی بات قرآن ہے نہیں حدیث اس ہے۔ کے دور میں راوی وغیرہ سب گزرے، ان کو ان کے بارے میں معلومات ہے۔ ابو حنیفہ کے سامنے مسئلے گزرے اسے پتہ ہے، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے میرے بھائی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری کو اللہ کا رسول صحیح نہیں کہتا، آپ پھر بھی اسے صحیح کہتے ہیں، یہ تقلید نہ ہوئی؟ نہیں تقلید کی ہے، کیوں؟ تحقیق کی ہے انہوں نے اپنے دور میں سب میں کو ایک بات دیکھا کہوں ہوا ہے۔ عبدالقدر بھائی، تحقیق نہیں ہے تحقیق ہے۔ بات سنیں، مسئلہ یہ ہے امام بخاری کی حدیثوں کو اللہ کا رسول صحیح نہیں کہتا، آپ صحیح کیوں کہتے ہیں؟ میرے سوال کا جواب آپ دیتے، میں آپ راویوں کے ذریعے کہتے ہیں نا، اسماء الرجال کے ذریعے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے علاوہ بھی بات ماننی چاہیے، نہیں ماننی چاہیے؟ ٹھیک ہے، تو پھر آپ اسماء الرجال کیوں مانتے ہیں؟ وہ تو بات اور رسول اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کر رہے ہیں نا۔ یار ایک منٹ، اس نے حضور جو کی بات کہا کی اس کے- تصدیق بھی کر رہا ہے، تکذیب بھی کر رہا ہے، صحیح بھی کہتے ہیں تو ضعیف بھی تو کہتے ہیں۔ جو راوی صحیح کو وغیرہ اس طرح اس ایک منٹ، راوی کا ضعیف ہونا یہ ایک علم ہے، یہ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے۔ آپ قرآن حدیث سے ہٹ کے بات کیوں مانتے ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں ہم صرف قرآن حدیث مانیں گے۔ قرآن حدیث کس کے ذریعے مانیں گے؟ یہ تو نہیں، ہمیں تو یہ آسمان سے تو ابھی ڈائریکٹ تو نہیں آیا، ان کے ذریعے ایک پہنچے منٹ، ہوئے نا۔ تو جب آپ قرآن حدیث اپنے مولویوں کے ذریعے مانو تو ٹھیک ہے، اور ہم قرآن حدیث امام حنیفہ کے ذریعے مانے تو غلط کیوں؟ کون کہتے ہیں غلط ہے؟ محمد جونا گڑھی نے لکھا ہے غلط ہے، مولوی چراغ والے نے لکھا ہے غلط ہے، عبداللہ روپڑی نے لکھا ہے اپنی طرف سے اگر اس نے کہا ہو نا، اپنی طرف سے امام حنیفہ نے کوئی بات حدیث کی مخالف پھر غلط ہے، یعنی امام حنیفہ حدیث کے مخالف باتیں کرتے ہیں؟ ہاں نہیں کرتے، نہیں کرتے۔ نہیں میں کہتے نہیں کرتے۔ ایک منٹ، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ختم۔ امام ابو حنیفہ حدیث کے مخالف ہے موافق ہے؟ بہت سارے مسئلے ہدایہ میں، مولانا میرے سوال کا جواب دیں، امام ابو حنیفہ حدیث کے مخالف ہے موافق ہے؟ ہدایہ میں ہے نا، حدیث کی مخالفت ہے نا۔ مولانا میں نے ہدایت امام حنیفہ کی کتاب ہی نہیں، عمر کا اعلان کی ہے، میں امام حنیفہ کا پوچھ پھر رہا ہوں۔ امام حنیفہ کی کتاب آپ بتا دیں ایک کون سی؟ میں بتاتا ہوں، امام حنیفہ کی کتاب ہے، مسند امام اعظم ہے، کتاب الاثار ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے نا شاگردوں نے زیادات مرتب کی ہے، سیر کبیر ہے، سیر صغیر ہے، جامع کبیر ہے، جامع صغیر ہدایہ ہے۔ امام حنیفہ کی کتاب نہیں ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 400 سال بعد پیدا ہوا ہے مرغی علانی، یہ کیسے اس کی کتاب یعنی ہے؟ پھر آپ لوگوں کی کتاب ہدایہ آپ کی کتاب نہیں ہے؟ یار میں اپنی نہیں کہہ رہا، امام حنیفہ کی کہہ رہا ہوں۔ امام حنیفہ رحمۃ پھر آپ اللہ، ان کو معتبر کیوں سمجھتے ہیں ہدایہ کو؟ مولانا جس کو معتبر مانوں وہ ابو حنیفہ کی ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ آپ کی کتاب ہے، احناف کی کتاب ہے، یہ ہم معتبر مانتے ہیں، یہ ابو پورے حنیفہ احناف کی کا ہے۔ معتبر کتاب ہے۔ یہ ہماری پاس معتبر کتاب ہے ابو حنیفہ کی۔ آپ تو یہی کہتے ہیں قرآن حدیث کا جو نچوڑ ہے وہ بھی ہدایت ہے۔ عبدالقدیر، آپ جو علماء کہتے ہیں، ہاتھ باندھ رہا ہوں، اللہ کے لیے حدیثوں کو چھوڑ دو، جہنم جاؤ گے، یہی حال ہوگا جو آپ کر رہے ہیں۔ چلو یہ کل کا دن آپ ضد والی بات، کل بات کرو، ایک بات پہ آپ باتیں نہیں کریں، میں نے آپ کی وجہ سے شرط چھوڑ دیا۔ کون سی ضد ہے؟ میں کل بات تبھی کروں گا جب آپ کی بات کی وجہ سے میں نے ایک بات چھوڑ دی۔ آپ لکھ دیں وہ حدیث صحیح ہوگی، امتی اسے صحیح نہیں کہے گا، اللہ اللہ کا رسول صحیح کہے گا، مانوں گا۔ اس طرح بھی ایک حدیث مجھے دکھائے۔ ہیں؟ ایک منٹ، ہم کیوں دکھائیں؟ تمہارا اصول ہے، اصول تو تمہارا ہے، میرا تو نہیں۔ آپ تو بات اس طرح کرتے ہیں نا، یہ بھائی بھی سمجھ گیا اب تو پھر آپ قرآن کا بھی کہیں گے، قرآن کس طرح صحیح ہے؟ ایک بات ہے، میں خوب سمجھ گیا ہوں، جو بھی ہے میں خوب سمجھ گیا ہوں، اللہ نے مجھے جو یہاں عطا کی ہے بہت کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے کہا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، ٹھیک ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، جو معاملہ قرآن میں ہے ٹھیک ہے اس کو ہم مان لیتے ہیں، جو حدیث میں ہے اس کو بھی ہم مان لیتے ہیں۔ حدیث آپ نے کہی ہے مسلم اور بخاری سے پروف کر کے دکھائیں، ٹھیک ہے۔